بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیمبرج او لیول 3248 سیکنڈ لینگویج اردو ہے، اور اس کا پیپر 2 گرامر رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن یہ ہم کر رہے ہیں. اس کی پہلی مشق ہو چکی اور آج ہم نے کرنی ہے اس کی دوسری مشق. تو چلیں آ جاتے ہیں دوسری مشق کی طرف. اس کا سوال یہ ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں. خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے اگلے صفحے پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. سوال نمبر 6 سے 15 تک کے لیے ہر صحیح لفظ کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں. اب اس کی جو مثال دی گئی ہے اس سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ پرانے. اب یہ مثال ہے، یہاں پہ انہوں نے جواب بھی دیا ہوا ہے اس کا. میں لوگوں کا رہن سہن بہت سادہ تھا. اب اس کا یہ جو اے ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، اے بی سی اور ڈی. تو یہاں پہ ہمارے پاس اے پہ مدت لکھا ہوا ہے، بی میں وقفہ، سی میں زمانے اور ڈی میں عرصہ. جو اس کا جواب ہے وہ انہوں نے خود ٹک کیا ہوا ہے اس کو کہ پرانے زمانے میں لوگوں کا رہن سہن بہت سادہ تھا. اس جملے کے مطابق جو لفظ اس کو سوٹ کرتا ہے وہ ہم نے اس پر ٹک کر دینا ہے. اے بی سی یا ڈی میں سے 4 آپشن ہر ایک سوال کے سامنے دیے گئے ہیں. اچھا جی، اب چلتے ہیں آگے. اور کوئی بھی اپنے مال و دولت کی ڈیش کرتا دکھائی نہیں دیتا تھا. دولت کی 6 نمبر جو سوال کا جواب کے آپشنز ہیں ان میں 6 نمبر پہ آ جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے مال و دولت کی دکھاوا ہے پہلا آپشن، دوسرا ہے نمائش. تو اس میں آئے گا کوئی بھی اپنے مال و دولت کی نمائش کرتا دکھائی نہیں دیتا تھا. موجودہ وقت کے مقابلے میں زندگی کی ڈیش بھی اتنی تیز نہیں تھی. 7 پہ دیکھ لیں، زندگی کی ضرورت نہیں، زندگی کی اہمیت بالکل بھی نہیں. اور نمبر سی ہے رفتار، زندگی کی رفتار بھی اتنی تیز نہیں تھی. جی یہ اس میں آ جائے گا سی. لوگ اپنے فارغ وقت میں دوستوں اور عزیز و اقارب سے ڈیش عزیز و اقارب سے. اب یہ کون سا ہے؟ 8 نمبر میں دیکھ لیتے ہیں. عزیز و اقارب سے ملتے، اس کا آپشن ڈی ہے. عزیز و اقارب سے ملتے اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے تھے. شادی بیاہ کے ڈیش پر لوگ ایک دوسرے کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے. شادی بیاہ کے نمبر 9 میں کیا ہوگا؟ سبب نہیں آئے گا اس میں، دوران بھی نہیں بلکہ موقع آئے گا. شادی بیاہ کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے. دور دراز سے آئے مہمان شادی والے گھر میں ہفتوں اور مہینوں تک رہتے تھے، جس سے گھر میں ہر طرف ڈیش اور جشن کا سما نظر آتا تھا. نمبر 10 میں کیا آ جائے گا؟ ہر طرف رونق. ہاں جی، نمبر اے جو ہے رونق، جس سے گھر میں ہر طرف رونق اور جشن کا سما نظر آتا تھا. اب آ جاتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. لیکن اب لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے. آج کل کے دور میں زیادہ سے زیادہ پیسہ، نمبر 11 پہ دیکھ لیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ پیسہ، ہاں جی، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہماری صحت، خاندان اور ہماری خوشیوں سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے. آج کل لوگوں کی زندگی اتنی، نمبر 12 میں دیکھ لیتے ہیں. آج کل لوگوں کی زندگی اتنی، مصروفیت نہیں آئے گا اس جملے کے حساب سے، بیکار بھی نہیں آ سکتا. لوگوں کی زندگی اتنی مصروف ہے، اتنی مصروف ہے، سی آپشن آئے گا اس میں. مصروف ہے کہ انہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت ڈیش کا موقع بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے. نمبر 13 میں کیا آئے گا؟ گزرنے اس جملے کے ساتھ مناسب نہیں ہے، گزرنا بھی مناسب نہیں ہے، گزارا بھی نہیں، وقت گزارنے کا موقع بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے. اس لیے جب بھی خوشی کے کچھ لمحات ملیں تو ان سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی پسند کی موسیقی سے دل بہلا کر یا کسی اور تفریحی ڈیش میں حصہ لے کر. یہاں پہ نمبر 14 ہے تفریحی سرگرمی. جی بالکل سرگرمی ہی آئے گا، اے آپشن پہ ہی ہم ٹک کریں گے.
کسی اور تفریحی سرگرمی میں حصہ لے کر دن بھر کی تھکن اتارنے اور ڈیش سکون حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کون سا؟ ذہانت یہاں بالکل نہیں میچ کر رہا، ذہن سکون نہیں، ذہین بھی نہیں ہوگا، ذہنی سکون حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے، ڈی آپشن ہے اور اس کو ہم نے ٹک کرنا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنی آسان سی یہ ایکٹیویٹی ہے، بہت آسان ہے۔ اس کو جو بھی چیز پیپر میں آ رہی ہے نا، آپ دیکھیں یہ پچھلے 2-3 پیپر ہم لوگ جو کر رہے ہیں، میری بھی پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی جو سالو ہوئی ہوئی ایکسرسائزز میں نے آپ کو دکھائی ہیں یا کروائی ہیں، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، یعنی سب پیپرز میں اس طرح کا کویسچن اسی پیٹرن پہ آ رہا ہے۔ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ کے سامنے پیپر میں کوئی نئی چیز آئے گی تو اس کو کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اس میں صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جملے کے مطابق الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں۔ یا آپ دیکھ لیں یہاں پہ ذہن اور ذہین اور ذہنی اور ذہانت، یہ 4 الفاظ لکھے گئے ہیں کہ اس جملے میں کون سا لفظ سوٹ کر رہا ہے، وہ ہم نے یہاں پہ اس کو ٹک کرنا ہے۔ تو اس لیے ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن جب جملے کو 2-3 بار آپ پڑھ کے اس کو دیکھیں گے کہ کون سا لفظ یہاں پہ زیادہ میچ کر رہا ہے، یہاں پہ کس کی زیادہ ضرورت ہے اس جملے میں، تو پھر آپ کو آسان لگے گا یہ۔ تو یہ 10 نمبر کا سوال ہے، تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑی سی پریکٹس سے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔